یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک شہزادی کی۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضے کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی صرف اس شخص سے شادی کرے گی جو شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے پائے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جواب دے کر شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم دین تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین علم پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ہو کر ناکام لوٹا۔ اس نے کہا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے تو اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو مقابلے کی دوڑ سے کوئی نہ جیتے گا نہ کوئی ہارے گا، اور شاید یہی خوش نصیبی تھی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑی اور نیک تمنا دے کر اسے محل کی طرف روانہ کیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے محل کا رخ کیا۔ مقابلے میں بادشاہ اور پورا محل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش ہے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اس کے بعد اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا، بتاؤ اس دنیا میں تلوار سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواباً قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا، ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب تیسرا سوال بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ میں نے جواباً اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے آنے تک متواتر دھڑکتا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کا مطلب اور تینوں جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے لگا لیا اور کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم دین سے بڑی دھوم دھام سے کرا دی اور اپنا فرض نبھا دیا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی پر کامل ایمان ہی مشکل وقت میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کیونکہ دل واقعی انسان کا سب سے طاقتور ترین حصہ ہے، تو اس پر کتنی ہی مشکلیں ٹوٹے، ہمیں ہر حال میں اپنے دل کو اللہ پر راضی رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔